السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کرنال کے ایک عالم نے حضرت اقدس گنگوئی نور اللہ مرقدوں سے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ کو الگ الگ ٹکڑے ہوئے دیکھا۔ فرمایا میرے ماموں صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا۔ حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح لگے ہوئے نہیں تھے۔ کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب کا دھڑ سارا الگ الگ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سب اعضاء باہم مل گئے اور حضرت میاں یوں اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے کسی سے نہ کہنا۔ ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں ایک بڑا سا سادھو حاضر ہوا اور حضرت کا مہمان بنا۔ جب جانے لگا تو بولا میاں ہماری زمین میں تھوڑی سی اکثیر ہے، یہ لے تیرے پاس روپیے پیسے کی کمی معلوم ہوتی ہے، اپنے کام میں لے آنا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اپنے پاس ہی رہنے دو۔ اس نے پھر کہا، حضرت نے اس بار بھی انکار فرما دیا۔ جب اس نے تیسری بار یہی کہا تو حضرت نے ایک ڈھیلا اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا اور فرمایا دیکھو۔ سادھو نے اس طرف دیکھا تو ساری دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بولا تب تو میاں جی تجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مدنی کا ارشاد ہے کہ جو حالت منصور پر کچھ مدت کے لیے آئی تھی جس میں وہ انا الحق کہہ اٹھے تھے، یہی کیفیت حضرت میاں جی نور محمد صاحب پر 6 ماہ تک مسلسل رہی، لیکن کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، برابر بچوں کی تعلیم میں مشغول رہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور اصلاح کے طالب ہوئے۔ اس وقت حضرت بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ان کو یہ فرما کر کے پڑھتے رہو۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے کواڑ لگایا اور توجہ دینی شروع کی۔ ایک بچے نے جو ان پڑھنے والوں میں سب سے بڑا تھا، کواڑ کا جھروکے میں سے دیکھا کہ حضرت آنکھیں بند کر کے خدام کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس نے آ کر بچوں سے کہا کہ میاں جی صاحب تو اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اپنی مجلس منعقد کی اور پیر بنا اور بقیہ سب بچے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت میاں جی صاحب کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس لڑکے کو بٹھا کر آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے تعمیل ارشاد کی مگر بہت جلد گھبرا کر بے تاب ہو گیا اور چلا گیا۔ وہ لڑکا جب انتہائی عمر کو پہنچا تو اس نے بتلایا کہ جب میں میاں جی کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل پر چنگاری رکھ دی گئی جس کو میں برداشت نہ کر سکا۔ اس کے فوراً بعد وہ چنگاری اٹھا لی گئی، مگر اب تک یہ حال ہے کہ اندھیری رات میں مکان کے اندر، سردی کے زمانے میں لحاف کے اندر منہ رکھنے کے باوجود باہر جو نیم کا درخت ہے اس کے پتوں کی حرکت تک معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔